بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، آج ہم ان پاکیزہ پھولوں کی خوشبو سے دلوں کو مہکائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں نوجوانان جنت کے ان سرداروں کی سیرت جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عظیم ہستی کی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کے سرداروں میں شمار فرمایا، جنہوں نے امت مسلمہ کو ٹوٹنے سے بچایا، جو زہد، تقوی، سخاوت اور حکمت کی عملی تصویر تھے۔ جی ہاں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہو، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ حصہ اول، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور نام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر یہ نورانی پھول شعبان یا رمضان 3 ہجری کو کھلا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ یہ نام اس وقت انوکھا اور منفرد تھا، بعد میں یہی نام امت کا محبوب بن گیا۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی، حالانکہ ان کا کوئی بیٹا محمد نہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ اللہ نے آپ کو خوبصورتی، بردباری، زہد، تقوی اور فصاحت جیسی صفات سے نوازا۔ آپ دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور معاف کر دیا کرتے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا، نرمی، حلم اور سادگی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ حصہ دوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور دعائیں دیتے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہلو میں کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حصہ سوم، امت کے لیے پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے حسن سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلتے، شرارتیں کرتے، ناز نخرے دکھاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو برداشت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، حسن و حسین رضی اللہ عنہم آپ کی پیٹھ پر سجدے میں چڑھ جاتے۔ نماز کے بعد آپ نے شفقت سے انہیں اپنی رانوں پر بٹھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی، قربانی، زہد اور خلافت کی حکمت۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت میں ایک درخشندہ ستارہ۔ ان کی زندگی میں ہمیں محبت، عبادت، فصاحت، حکمت، قربانی اور خلافت کی عملی مثالیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی، دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے بھر جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اللہ سے رشتہ اور خشیت۔ جب ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ تو نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شفاعت ملے گی، پھر اتنا خوف کیوں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیات سنا کر بتایا کہ قیامت کے دن حسب نسب کچھ نہ پوچھا جائے گا، شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، شفاعت بھی اللہ کی اجازت سے ہی ہوگی، اور رحمت صرف ان کے لیے ہے جو تقوی، نماز اور زکوٰۃ کے حامل ہوں۔ سخاوت کا عظیم منظر۔ ایک غلام کو کتے کو کھلاتے دیکھ کر متاثر ہوئے
اس غلام اور باغ کو خرید کر اسے آزاد کیا اور باغ کا مالک بنا دیا۔ کیسی سخاوت، کیسی انسان دوستی، ان کی زبان کا پاکیزہ ہونا، کبھی سخت کلمہ نہ بولا، ان کے اقوال علم و حکمت کا خزانہ تھے۔ غنیمت تقوی میں رغبت ہے اور دنیا میں زہد، بے وقوفی گمراہوں کی صحبت ہے، لوگوں کی ہلاکت تکبر لالچ حسد میں ہے۔ خلافت کی ذمہ داری اور قربانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی بیعت کی گئی۔ 40,000 سے زائد لوگوں نے خلافت پر آپ کا ساتھ دیا، لیکن امت کے اتحاد اور فتنہ ختم کرنے کی خاطر خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ یہ ایسا عظیم کارنامہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی کہ میرا بیٹا حسن 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ ان کی وفات اور وصیت۔ مدینہ منورہ میں زندگی گزاری۔ جب انتقال کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگی، مگر کچھ لوگ رکاوٹ بنے، لہذا بقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے حق کا دفاع کیا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت کی لاج رکھتے ہوئے خونریزی سے بچ گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پر قائم رہو، لیکن فتنہ اور خونریزی سے بچو۔ زہد، تقوی اور علم سے زندگی کو سنوارو، اللہ سے ڈرو چاہے مقام کتنا ہی بلند ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ بردباری، درگزر، علم، سادگی اور امت کی بھلائی کے لیے اتحاد کو اپنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔